أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فيها يفرق كل أمر حكيم. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين. وقال الله تبارك وتعالى أعز وجل في شان حبيبه صلى الله عليه وسلم مخبرا وحاكما وعامرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. بابا ذکر کو دیوا پڑھیے صلاۃ وصحابك يا خير خلق الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا عباد الله. الصلاة والسلام عليك يا خدا اس رات دے صدقے نصیبانوں ہرا کر دے. خدا اس رات دے صدقے نصیبانوں ہرا کر دے. دعا سارے کرو اے ہو خدا معافی عطا کر دے. دعا سارے کرو اے ہو خدا معافی عطا کر دے. بڑے غافل تیرے تو اسی اقرار کرنے ہاں. بڑے غافل تیرے تو اسی اقرار کرنے ہاں. غلاماں دی پکڑ تو خدا سانوں رہا کر دے. غلاماں دی پکڑ تو خدا سانوں رہا کر دے. بڑا رحیم اللہ کرم کر دے تو ساڈے تے. سارے آواز نال کہیے سبحان اللہ. بڑا رحیم اللہ کرم کر دے تو ساڈے تے. کھڑے جولی پھیلا کے آ تو پوری التجا کر دے. کھڑے جولی پھیلا کے آ تو پوری التجا کر دے. جڑے
تو کیتی ہر خطا رہبر وسیلہ دے محمد دا تو کیتی ہر خطا رہبر وسیلہ دے محمد دا خدا صدقے محمد دے تیری پوری دعا کر دے خدا صدقے محمد دے تیری پوری دعا کر دے مل کر آخری مرتبہ سب پڑھیے خدا اس رات دے صدقے نصیبانوں ہرا کر دے دعا سارے کرو رے ہو خدا معافی عطا کر دے اللہ جل مجدہ کی حمد و ثنا کے بعد نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم ہادی کل دانائے سبل مدنی رسول جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وعلا آلہ واصحابہ وبارک وسلم کی بارگاہ عالی شان کے اندر درود و سلام کا نذرانہ عقیدت و محبت پیش کرنے کے بعد گرامی قدر واجب الاحترام مسلمان دوستوں بزرگوں بھائیوں اور پردے میں بیٹھ کر میری مائیں بہنیں جو سماعت کر رہی ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ حضرات گرامی دوران خطبہ آپ کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید کے پارہ نمبر 25 سورۃ الدخان کی آیت نمبر 4 پڑھنے کا شرف حاصل کیا اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا آیت کا کچھ حصہ عرض کیا آپ کی خدمت میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا فیہا یفرق کل امر حکیم اس میں بانٹ دیا جاتا ہے ہر کام حکمت والا اس میں بانٹ دیا جاتا ہے ہر کام سب واضح کام کہیے ہر کام ہر حکمت والا کام اس میں بانٹ دیا جاتا ہے اس آیت مبارکہ کے پیچھے جو حصہ ہے وہ اس طرح ہے اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا حامیم والکتاب المبین انا انزلناه فی لیلۃ مبارکہ انا کنا منذرین سب آواز بلند کریے سبحان اللہ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا حامیم یہ حروف مقطعات ہیں ان کا علم صرف اللہ کے پاس ہے یا اللہ کے رسول کے پاس ہے اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا والکتاب المبین اس روشن کتاب کی قسم انا انزلناه فی لیلۃ مبارکہ بے شک ہم نے قرآن کو برکت والی رات میں اتارا بے شک ہم نے قرآن کو برکت والی رات میں اتارا انا کنا منذرین بے شک ہم ڈر سنانے والے ہیں مفسرین کرام اس آیت مبارکہ کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے جو ارشاد فرمایا بے شک ہم نے قرآن پاک کو برکت والی رات میں اتارا اس برکت والی رات سے مراد کیا ہے مفسرین کرام لکھتے ہیں کہ لیلۃ المبارکہ سے مراد شعبان کی 15ویں رات ہے کتنی رات 15ویں رات یہ شب برات کی رات ہے امام بغوی لکھتے ہیں ہی لیلۃ النصف من شعبان بے شک یہ شعبان المعظم کی 15ویں رات ہے امام الشیخ احمد بن محمد الصاوی المصری المالکی آپ حاشیہ الصافی علی تفسیر الجلالین میں لکھتے ہیں کہ لیلۃ النصف من شعبان لیلۃ المبارکہ جو اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا لیلۃ المبارکہ
یہ شعبان کی 15ویں رات کی اس سے مراد ہے۔ امام ابو عبداللہ محمد بن احمد بن ابو بکر قرطبی آپ تفسیر قرطبی میں لکھتے ہیں یہ لیلۃ النصف من شعبان، بے شک یہ لیلۃ المبارکہ جو ہے یہ شعبان کی 15ویں رات ہی ہے۔ اور امام ابی جعفر محمد بن جریر طبری آپ تفسیر طبری میں لکھتے ہیں اور آپ نے چند الفاظ کا چند آیات جملوں کا مزید اضافہ کیا۔ آپ فرماتے ہیں یہ لیلۃ النصف من شعبان، جو اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا فیہا یفرق کل امر حکیم، جو ہر کام حکمت والا بانٹ دیا جاتا ہے، اس سے مراد بھی لیلۃ المبارکہ ہی ہے، یعنی شعبان کی 15ویں رات ہے۔ اور آگے فرمایا قال فی لیلۃ النصف من شعبان یبدأ فیہ امر السنہ، شعبان المعظم کی 15ویں رات ہی وہ رات ہے جس میں سارے سال کے معاملات کو طے کر دیا جاتا ہے۔ آئندہ سال میں جو جو معاملات ہونے ہوتے ہیں اس رات میں یہ سب معاملات طے کر دیے جاتے ہیں۔ وَيُنْسَبُ الْأَحْيَاءُ مِنَ الْأَمْوَاتِ، اور زندہ لوگوں کی لسٹ میں سے مردوں کی لسٹ کو علیحدہ کر دیا جاتا ہے، یعنی جو جو بندے نے جس نے جو زندہ ہے ابھی آئندہ سال جس کی موت باقی ہونی ہے اس کی لسٹ نہیں تیار ہو جاتی ہے۔ اور آگے فرمایا وَيُكْتَبُ الْحَاجُ، اور آئندہ سال جس اللہ کے نیک بندے نے حج کے لیے جانا ہوتا ہے اس کا بھی لکھ دیا جاتا ہے، اس کا لکھ دیا جاتا ہے، جس بندے نے حج کرنا ہوتا ہے اس کا بھی لکھ دیا جاتا ہے۔ فَلَا يُزَادُ فِيهِمْ وَلَا يُنْقَصُ مِنْهُمْ أَحَدٌ، اور اس حاجی میں سے کسی ایک کی بھی کمی نہیں کی جاتی اور نہ کسی بھی ایک کی زیادتی کی جاتی ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے شعبان المعظم کی 15ویں رات کے بارے میں ارشاد فرمایا، اس نے ارشاد فرمایا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام میرے اور آپ کے پیارے آقا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جو بندہ شب برات کی رات ساری رات عبادت میں گزارتا ہے اور دن کو روزہ رکھتا ہے اس کا دل اس دن بھی زندہ ہوگا جس دن باقی سب کے دل مردہ ہو چکے ہوں۔ یعنی جو بندہ شب برات کی ساری رات اللہ کی عبادت میں گزارتا ہے، اللہ کو راضی کرنے میں گزارتا ہے اور شب برات کی رات کے اگلے جو دن ہے 15 شعبان کے دن کو روزہ رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کے دل کو مطمئن رکھے گا جبکہ باقی سب کے دل مردہ ہو چکے ہوں گے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا گیا کہ حضور یہ تو بتائیے شب برات میں ہوتا کیا ہے؟ حضرت عثمان بن مغیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اس حدیث پاکہ کے راوی ہیں، آپ فرماتے ہیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اے میرے صحابہ، شعبان کی 15ویں رات میں ایک شعبان سے دوسرے شعبان تک مرنے والوں کا قطعی فیصلہ کر دیا جاتا ہے، مرنے والوں کا فیصلہ کر دیا جاتا ہے کہ اس سال میں کس نے مرنا ہے کس نے زندہ رہنا ہے، یہاں تک کہ اگر ایک بندہ شادی کرتا ہے شادی کے بعد جب اس کا بچہ پیدا ہوتا ہے اس کا نام بھی مردوں کی لسٹ میں لکھ دیا جاتا ہے کہ اس نے فلاں دن فلاں سال فلاں مہینے فلاں ہفتے فلاں دن اس کی مثال کا دن ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جنت 5 لوگوں پر واجب ہے، جنت جو بندہ 5 راتیں اللہ تعالیٰ کی عبادت میں گزارتا ہے اس پر واجب ہے۔ کتنی راتیں؟ 5 راتیں جو بندہ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں گزارتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر جنت کو واجب کر دیتا ہے۔ عرض کی کہ یا رسول اللہ یہ تو بتائیے وہ 5 راتیں کون سی ہیں کہ جن میں بندہ اللہ کی عبادت کرے تو اللہ تعالیٰ اس پر جنت کو واجب کر دیتا ہے؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اے میرے صحابہ، ذو الحجہ کی 8ویں شب، ذو الحجہ کی 9ویں شب، ذو الحجہ کی 10ویں شب، ماہ ذو الحجہ کی 8ویں 9ویں اور 10ویں شب کو جو بندہ اللہ کی عبادت میں گزارتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر جنت کو واجب کر دیتا ہے۔ سب آواز بلند کہیے جنت کو واجب کر دیتا ہے۔ اور آگے فرمایا جو عید الفطر کی شب کو بھی اللہ کی عبادت میں گزارتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر بھی جنت کو واجب کر دیتا ہے۔ عرض کی کہ یا رسول اللہ 5ویں شب کون سی ہے جس کو اللہ تعالیٰ کی عبادت میں گزارنے سے اللہ تعالیٰ جنت کو واجب کرتا ہے؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا شعبان المعظم کی 15ویں رات کو جو اللہ کی عبادت کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر بھی جنت کو واجب کر دیتا ہے۔ یہ شعبان المعظم کی 15ویں رات کے
فائدے ہیں، فضیلتیں ہیں۔ حضرت حکیم بن کسان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ شعبان المعظم کی 15ویں رات کو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر نظر رحمت فرماتا ہے۔ سب آواز بلند کریے سبحان اللہ۔ آپ فرماتے ہیں کہ شعبان المعظم کی 15ویں رات کو اللہ تعالیٰ اپنے لوگوں پر نظر رحمت فرماتا ہے۔ آج لوگ حسرت کرتے ہیں کاش فلاں بندہ میری طرف دیکھے، کوئی فلان چودھری، فلان پیر، فلان مولوی مجھ سے مصافحہ کر لے، مجھ سے مل لے، ایک بندہ مجھے دیکھ ہی لے تو کیا بات ہوگی۔ ہماری کیا قسمت ہے کہ اللہ رب العالمین آج کی رات ہمیں دیکھ رہا ہے، ہم پر نظر رحمت فرما رہا ہے۔ اور آگے آپ فرماتے ہیں کہ جو بندہ شعبان المعظم کی 15ویں رات کو پاکی کی حالت میں گزارتا ہے، اللہ تعالیٰ کی عبادت میں گزارتا ہے، گناہوں سے بچا رہتا ہے، اللہ تعالیٰ اس شعبان سے لے کر اگلے شعبان تک اسے تمام گناہوں سے پاک کر دیتا ہے۔ اگر بندہ آج کی رات پاکی میں گزارے تو اللہ تعالیٰ سارے سال میں اسے پاک کر دے، لیکن اگر بندہ آج بھی چھریاں پٹاخے پٹاس چلاتا رہے، لوگوں کو تنگ کرتا رہے، ہاتھ میں لالٹین پکڑ کر گلے میں گھومتا پھرتا رہے، ناچ گانے کرتا رہے، تو کیا اللہ تعالیٰ اسے پاک رکھے گا؟ سوچنے کا مرحلہ ہے۔ تو کوشش کیجئے کہ اس رات میں زیادہ سے زیادہ استغفار کیا جائے، اللہ تعالیٰ کو راضی کیا جائے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صدیق باپ کی صدیقہ بیٹی، بابا سے بلند کہیے سبحان اللہ۔ صدیق باپ کی صدیقہ بیٹی، عتیق باپ کی عتیقہ بیٹی، ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ راویہ نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میرے پاس جبریل امین علیہ السلام تشریف لائے اور آ کر عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ آج کی رات نصف شعبان یعنی 15 شعبان المعظم کی رات ہے، اللہ تعالیٰ اس رات میں آپ کی امت میں سے جو گناہگار ہیں جہنمی، جن پر جہنم کو واجب کر دیا گیا، بنو کلب قبیلے کی جتنی بکریاں ہیں، ان بکریوں کے جسموں پر جتنے بال ہیں، اللہ تعالیٰ ان بالوں کی مقدار کے برابر آپ کے امتیوں کو جہنم سے آزاد کر دیتا ہے۔ بنو کلب کی بکریاں، جتنی بکریاں ہیں، ان بکریوں کے جسموں پر جتنے بال ہیں، ان بالوں کی مقدار اللہ تعالیٰ آپ کے جہنمی غلاموں کو آزاد کر دیتا ہے۔ اب اگر کوئی بندہ ایک بکری کے بال گننا چاہے تو گن نہیں سکتا۔ اس زمانے میں بنو کلب کی بکریوں کے اجڑ کے بہت ہی زیادہ تعداد میں بنو کلب کی بکریاں تھیں، تو اللہ تعالیٰ بنو کلب کی بکریوں کے بالوں کی مقدار اللہ تعالیٰ نبی پاک علیہ السلام کی امت کے لوگوں کو بخشتا ہے۔ اور آگے ارشاد فرمایا، آگے عرض کی سیدی یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ اس رات میں 6 لوگوں کو نہیں بخشتا۔ کتنے لوگوں کو؟ اللہ تعالیٰ اس برکت والی رات میں، اس نجات والی رات میں، شب برات، شب کا معنی ہے رات اور برات یعنی نجات والی رات۔ شب برات کا مطلب کیا ہے؟ نجات والی رات۔ سب آواز بلند کہیے کیا مطلب ہے؟ آج کی رات نجات والی رات ہے، چھریاں پٹاخے چلانے والی رات نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ آج کی رات بھی 6 لوگوں کو بخشتا نہیں۔ نبی پاک علیہ السلام نے پوچھا جبریل کو کون سے 6 بدبخت ہیں جن کو اللہ تعالیٰ آج کی بخشش والی رات میں بخشتا نہیں؟ تو صحیح حضرت جبریل امین نے عرض کی یا رسول اللہ، نمبر 1 مشرک بندہ، اللہ تعالیٰ مشرک بندے کو نہیں بخشتا۔ اس کو مشرک بندہ جو اللہ کے تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائے، اللہ تعالیٰ اس کو نہیں بخشتا۔ اور دل میں کسی مسلمان کا بغض رکھنے والا، اللہ تعالیٰ اس کو بھی نہیں بخشتا۔ اور لوگوں سے قطع تعلقی کرنے والے کو بھی اللہ تعالیٰ نہیں بخشتا۔ تکبر کی وجہ سے اپنے تہبند کو گھٹنوں سے نیچے کرنے والے کو بھی اللہ تعالیٰ آج کی بخشش والی رات میں بھی نہیں بخشتا۔ اور والدین کے نافرمان کو بھی اللہ تعالیٰ نہیں بخشتا۔ آج کی اس نجات والی رات میں، شب برات میں، اگر کوئی بندہ اپنے والدین کا نافرمان ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی نہیں بخشتا۔ اگر کسی نے اپنے والدین کا زندگی میں قصدن یا سہون غلطی سے کسی کا دل دکھایا تو جا کر آج کی رات اپنے والدین سے معافی مانگیے اور ان سے عرض کیجیے کہ ہمیں معاف کر دیں، پچھلی جو غلطیاں بتائیں ہوئی ہیں ہمیں معاف کر دیجیے۔ اس لیے کہ نبی پاک علیہ السلام کی حدیث مبارکہ ہے کہ آج کی رات میں بھی اللہ تعالیٰ ماں باپ کے نافرمان کو بخشتا نہیں۔
اور آگے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ شراب کا عادی ہے اللہ تعالیٰ اس کو بھی آج کی رات نہیں بخشتا. اللہ تعالیٰ ہمیں ان گناہوں سے محفوظ رکھے. حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ راوی ہیں. راوی کون ہے؟ مولا علی بآواز بلند کہیے راوی کون ہے؟ مولا علی. آج کی رات عبادت کرنے کی رات ہے اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ ہے ذکر علی کے لیے عبادت. میرے بھائی علی کا ذکر کرنا بھی عبادت ہے. کیا ہے؟ اگر ذوق ہو تو ذکر علی کر لیے. ایک شعر مل کر پڑھیں. علی علی کو تیرے دکھ مکھ جان کے, علی علی کو, علی علی کو تیرے دکھ مکھ جان کے, علی علی کو, علی علی کو تیرے دکھ مکھ جان کے, غم طوفان دیکھو ڈیرا چک جان کے, غم طوفان دیکھو ڈیرا چک جان کے, علی علی کو, علی علی کو تیرے دکھ مکھ جان کے, توڑاتے نہیں مرتبہ, توڑاتے نہیں مرتبہ, ویر رسول دا بابا حسنین دا جی, بابا حسنین دا تے شوہر بطول دا, مرتبے گھٹان والے, مرتبے گھٹان والے, آپ ہی گھٹ جان گے. علی علی کو تیرے دکھ مکھ جان گے, علی علی کو, علی علی کو تیرے دکھ مکھ جان گے. حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ راوی فرماتے ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جب شعبان المعظم کی 15ویں رات ہو تو رات کو قیام کیا کرو. کیا کیا کرو؟ قیام کیا کرو, عبادت کیا کرو, اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں معافی طلب کیا کرو. اور آگے فرمایا اور شعبان المعظم کی 15ویں رات کو قیام کیا کرو اور دن میں روزہ رکھا کرو. عرض کی کہ یا رسول اللہ اس کی کیا فضیلت, کس وجہ سے رات کو قیام کیا جائے اور دن کو روزہ رکھا جائے؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اس لیے کہ اللہ تعالیٰ اس رات غروب آفتاب سے لے کر طلوع فجر تک آسمان دنیا پر جیسا اس کی شان کے لائق ہے نزول کی جلال فرماتا ہے اور نزول کی جلال فرما کر ندا دیتا ہے الا من مستغفر لی فاغفر له. اے لوگوں ہے کوئی تم میں سے بخشش مانگنے والا, ہے کوئی تم میں سے آج کی رات بخشش مانگنے والا کہ میں اس کو بخش دوں. غروب آفتاب کے بعد نماز مغرب کے بعد سے لے کر طلوع فجر تک, صبح فجر کا وقت شروع ہونے تک اللہ تعالیٰ یہ ندا کرتا ہے اے لوگوں ہے کوئی تم میں سے بخشش مانگنے والا میں اسے بخش دوں. الا مسترزق فارزقہ, اے لوگوں ہے تم میں سے کوئی مجھ سے رزق مانگنے والا کہ میں اسے رزق دے دوں. الا مبتلا فاعفیہ, کیا تم میں ہے کوئی کسی مصیبت میں گرفتار, کسی مصیبت میں مبتلا کہ میں اس کی مصیبت کو دور کروں. الا قضا, الا قضا, ہے کوئی اس طرح, ہے کوئی اس طرح. اللہ تعالیٰ طلوع فجر تک یہ ندا دیتا رہتا ہے اور لوگ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعائیں کرتے رہتے ہیں. زمانے تے خدا کر دے گا خیرات عطا اجر. سب آوازیں بلند کریے سبحان اللہ. آج کی رات ہی اللہ تعالیٰ کا قاضی فرماتا ہے نا, اسی لیے شاعر نے شعر لکھا زمانے تے خدا Rosa
بندے ایسے ہیں کہ اس رات بھی نہیں بخشے جاتے. ابن ماجہ میں سیاستہ کی کتاب ہے ابن ماجہ، اس میں یہ روایت موجود ہے کہ نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اس رات اللہ تعالیٰ 11 بندوں کو نہیں بخشتا. نمبر 1 مشرک بندہ، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانے والا، اللہ تعالیٰ آج کی رات بھی اس کی بخشش نہیں فرماتا. نمبر 2 ماں باپ کا نافرمان، اللہ تعالیٰ آج بھی نافرمان کی بخشش نہیں فرماتا. کاہن بندہ، اللہ تعالیٰ آج کی رات بھی کسی کاہن کی، جادوگر کی بخشش نہیں فرماتا. قاتل کی بھی اللہ تعالیٰ آج کی رات بخشش نہیں فرماتا. آپس میں رشتہ داروں سے قطع تلقی کرنے والے کی بھی اللہ تعالیٰ آج کی رات بخشش نہیں فرماتا. کینہ رکھنے والا، لوگوں سے آپس میں بغض رکھنے والا، اللہ تعالیٰ آج بھی اس کی بخشش نہیں فرماتا. ناچنے اور گانے والے کی بھی اللہ تعالیٰ آج کی رات بخشش نہیں فرماتا. آج ہم سب لوگ سوشل میڈیا پہ بڑا ناچ گانا دیکھتے ہیں، سنتے ہیں اور کرتے بھی ہیں، فضول گوئی فحش گوئی میں مشغول ہیں. اللہ تعالیٰ آج بھی ناچ گانے والوں کی بھی بخشش نہیں فرماتا. نبی پاک علیہ السلام نے آگے ارشاد فرمایا سود کھانے والا بندہ، سود خور کی بھی اللہ تعالیٰ آج کی رات بخشش نہیں فرماتا. اور زنا کا عادی بندہ، مرد ہو یا عورت، اللہ تعالیٰ آج کی رات بھی زنا کے عادی کی بخشش نہیں فرماتا. اور شراب کا عادی، جو شراب پینے کا عادی ہو، اللہ تعالیٰ اس کی بھی آج کی رات بخشش نہیں فرماتا. لیکن ایک شرط ہے کہ ان 11 بندوں کی بخشش ہو سکتی ہے. ان 11 بندوں کی بخشش ہو سکتی ہے. اس لیے اس وجہ سے ہو سکتی ہے. کیسے ہو سکتی ہے؟ سچے دل سے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر لے، توبہ کا نصوحہ کر لے. توبہ کا نصوحہ کیا ہے؟ توبہ کا نصوحہ گناہوں سے اس طرح توبہ کر لینا کہ واپس اس گناہ کی طرف پلٹ کر نہ جانا. حضرت سیدنا فاروق اعظم سے کسی نے پوچھا کہ یہ تو بتائیے کہ توبہ کا نصوحہ کیا ہے؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا توبہ کا نصوحہ یہ ہے کہ جس طرح گائے کے کان میں سے دودھ نکالنے کے بعد دودھ واپس کان میں واپس نہیں جا سکتا، اسی طرح توبہ کا نصوحہ کرنے والا مسلمان بھی کسی گناہ سے اگر توبہ کر لے تو واپس اس گناہ کی طرف پلٹ کر نہیں جا سکتا. اگر یہ 11 بندے بھی توبہ کا نصوحہ کر لیں، پکی اور سچی توبہ کر لیں، تو اللہ تعالیٰ ان کی بھی بخشش فرما دے گا. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ فرماتی ہیں کہ ایک رات نبی پاک علیہ السلام کھڑے ہوئے، وضو فرمایا اور وضو فرما کر آپ نماز ادا کرنے لگے. جب آپ سجدے میں گئے تو کافی دیر تک آپ نے سجدے کی حالت میں گزاری. جب آپ کافی دیر تک سجدے سے آپ نے سر نہ اٹھایا تو آپ فرماتی ہیں کہ مجھے یہ گمان ہوا، مجھے یہ خیال آیا کہ نبی پاک علیہ السلام کی روح پرواز کر گئی، نبی پاک علیہ السلام وصال کر گئے. جب میرے دل میں یہ خیال آیا تو میں اپنی جگہ سے اٹھ کر نبی پاک علیہ السلام کے قریب آئی اور آ کر آپ کے قدموں کو ہاتھ لگایا. جب میں نے آپ کے قدموں کو ہاتھ لگایا تو نبی پاک علیہ السلام کے قدموں میں مجھے حرکت محسوس ہوئی تو میں پیچھے ہو کر بیٹھ گئی. نبی پاک علیہ السلام نے جب نماز ادا کر لی، نماز ادا کرنے کے بعد آپ نے پوچھا کہ اے عائشہ کیا ہوا کہ تم مجھے چھو رہی تھی؟ تو آپ عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ جب آپ نے سجدے میں طوالت اختیار کی، سجدہ زیادہ لمبا کیا تو مجھے یہ گمان ہوا کہ کہیں آپ کا وصال فرما گئے. تو آپ نے فرمایا اے عائشہ جانتی ہو یہ آج کی رات کون سی رات ہے؟ سب پیار سے کہیے سبحان اللہ. نبی پاک علیہ السلام نے اپنی رفیقہ حیات سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ سے کہا اے عائشہ جانتی ہو یہ آج کی رات کون سی رات ہے؟ تو سیدہ عائشہ صدیقہ کہتی ہیں یا رسول اللہ اللہ اس کا رسول بہتر جانتا ہے، آپ ہی بتائیے کون سی رات ہے؟ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اے عائشہ یہ شعبان المعظم کی 15ویں رات ہے. اللہ تعالیٰ اس رات میں اپنے بندوں کی طرف نظر رحمت فرماتا ہے اور دل میں کینہ رکھنے والوں کو ان کی حالت پر چھوڑ دیتا ہے. اس رات اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر نظر رحمت فرماتا ہے اور ان لوگوں پر نظر رحمت نہیں فرماتا جو آپس میں مسلمان آپس میں ایک دوسرے کے دل میں کسی کا کینہ رکھتے ہیں، بغض رکھتے ہیں. مل کر ذرا میرے ساتھ یہ اشعار پڑھیے اور دعا کیجیے. میری ہر خطا نو مٹا میرے مولا، میری ہر خطا نو مٹا میرے مولا، وسیلے
مل کر پڑھیے میری ہر خطا کو مٹا میرے مولا آواز بلند پڑھیے نا میری ہر خطا کو مٹا میرے مولا وسیلے نبی دے خدا میری توبہ نصیبات وچ بخشش دی آئی کرم اج تیرے دیتی دعائی کسے دی جولی نہ خالی لٹائی کسے دی جولی نہ خالی لٹائی تو سن لے میری اج دعا یا الہی مل کر پڑھیے میری ہر خطا کو مٹا میرے مولا وسیلے نبی دے خدا میری توبہ نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ 4 راتوں میں خیر کا دروازہ کھول دیتا ہے کتنی راتوں میں کس کا دروازہ کھلتا ہے خیر کا دروازہ بھلائی کا دروازہ 4 راتوں میں اللہ تعالیٰ کھول دیتا ہے عرض کی گئی یا رسول اللہ بتائیے وہ 4 راتیں کون سی ہے جن میں اللہ تعالیٰ بھلائی کا دروازہ کھول دیتا ہے نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا نمبر 1 عید الفطر کی رات کو اللہ تعالیٰ بھلائی کا دروازہ کھولتا ہے اس کی رات عید الفطر کی رات جس رات آپ چاند دیکھتے ہیں رمضان مبارک کے آخر پہ عید الفطر کی رات کو اللہ تعالیٰ خیر کا دروازہ کھول دیتا ہے عید الضحیٰ کی رات کو اللہ تعالیٰ خیر کا دروازہ کھول دیتا ہے عرفہ کی رات کو اللہ تعالیٰ خیر کا دروازہ کھول دیتا ہے اور 15 شعبان کی رات کو اللہ تعالیٰ خیر کا دروازہ کھول دیتا ہے اور یہ دروازہ صبح کی اذان تک کھلا رہتا ہے اور اللہ تعالیٰ یہ ندا کرتا رہتا ہے کہ ہے کوئی بخشش طلب کرنے والا کہ میں اسے بخش دوں ہے کوئی رزق کا طلبگار کہ میں اس کو رزق عطا کروں ہے کوئی مصیبت میں مبتلا کہ میں اس کی مصیبت زدی کروں ہے کوئی پریشان حال میں اس کی پریشانی دور کروں ہے کوئی بیمار حال کہ میں اس کی بیماری کو دور کروں صبح صادق تک فجر کے طلوع ہونے تک اللہ تعالیٰ یہ ندا کرتا رہتا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام آپ ایک دن ایک پہاڑ پر چڑھے جب پہاڑ کی چوٹی پر پہنچے تو آپ نے دیکھا کہ ایک سفید رنگ کا گنبد بنا ہوا ہے پہاڑ کی چوٹی کے اوپر کیا بنا ہے گنبد سفید رنگ کا گنبد پہاڑ کی چوٹی پر آپ کو جب نظر آیا تو آپ نے اس کے چاروں طرف گھوم کر اسے غور سے دیکھا تو اسے دیکھ کر آپ بہت متعجب ہوئے کہ پہاڑ کی چوٹی پر یہ سفید گنبد یہاں پر کر کیا رہا ہے اس کا ماجرا کیا ہے جب آپ نے تعجب کیا تو اللہ تعالیٰ نے وحی کا نزول فرمایا اللہ تعالیٰ نے وحی نازل کی اور فرمایا اے روح اللہ کیا ہم آپ کو اس گنبد کے راز سے مطلع کرتے کیا ہم بتائیں آپ کو کہ اس گنبد کا راز کیا ہے تو سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے کہا یا اللہ ضرور مجھے اس کا تجسس ہے مجھے بتا کہ یہ گنبد یہاں پر کر کیا رہا ہے تو آپ نے دیکھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ میں کیا دیکھتا ہوں کہ اچانک ایک دروازہ نمودار ہوا اس گنبد میں سے اچانک ایک دروازہ کھلا اور ایک شخص وہاں سے سبز رنگ کا عصا اپنے ہاتھ میں لیے ہوئے باہر نکلا اور وہاں جب میں اندر گیا اس گنبد کے اندر تو وہاں میں نے دیکھا کہ ایک انگور کی بیل لٹکی ہوئی تھی انگور کی ایک بیل وہاں پر لٹک رہی تھی اور ایک پانی کا چشمہ وہاں پر پھوٹ رہا تھا گنبد کے اندر پہاڑ کی چوٹی پر سفید گنبد کے اندر ایک بیل لٹک رہی ہے اور ایک پانی کا چشمہ اندر جاری ہے اور ایک اندر آدمی بیٹھ کر اللہ کی عبادت کر رہا ہے آپ نے اس شخص سے پوچھا کہ تو کب سے یہاں پر اللہ کی عبادت کر رہا ہے تو اس نے کہا یا نبی اللہ مجھے یہاں پر بیٹھے ہوئے 400 سال کا عرصہ گزر چکا کتنا عرصہ 400 سال کا عرصہ مجھے یا نبی اللہ ہو گیا یہاں پر اللہ کی عبادت کرتے ہوئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا کہ یا اللہ یہ تیرا بندہ 400 سال سے تیری یہاں پر تنہائی میں بیٹھ کر عبادت کر رہا ہے کیا اس سے بہتر بھی کوئی تیرا بندہ ہو سکتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اے میرے نبی سن لو امت محمد میں
نبی پاک علیہ السلام کی امت میں جو بندہ شب برات کی رات 2 نفل ادا کرے گا وہ اس سے بڑھ کر ثواب پائے گا۔ ایک طرف 400 سال کی عبادت کا ثواب اور دوسری طرف نبی پاک علیہ السلام کا امتی ہونے کی وجہ سے آج کی رات میں 2 نفل پڑھنا یعنی کہ 400 سال کی عبادت کا ثواب لینا۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری تمام غلطیوں کوتاہیوں کو معاف فرمائے اور تمام بیماروں کو شفائے کلی عطا فرمائے اور آئندہ سارا سال اپنی عبادت میں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ 5 وقت کا پکا اور سچا نمازی بنائے، باوقت ہر چیز کو سر انجام دینے کا پابند بنائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔